تو یہاں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ قرآن کے ہر لفظ میں ایک سمندر ہے دروس حیات کا، عملی پیغامات کا۔ قرآن پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ ایک لفظ بولتا ہے سمندر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہاں اسی آیت میں ہی بہت کچھ ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، آگ لے کر واپس آ رہا ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے بہت ہی بہتر بات ہے کہ آدمی جب گھر سے کہیں جانے لگے تو گھر والوں کو، بیوی کو بتا کر جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور فلاں وقت تک آ جاؤں گا۔ یہ نامناسب ہے کہ گھر سے باہر چلا گیا، بیوی کو پتہ ہے کوئی نہیں کہاں گیا اور کب آئے گا۔ آدمی اس سے میاں بیوی کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ بیوی کو بتا کر جائیں کہ میں آج میاں چنوں جا رہا ہوں، میرا کام ہے، میں دوپہر تک آ جاؤں گا۔ ہمارے دوست کی شادی ہے لاہور میں، وہاں جا رہا ہوں، 2 دن تک آ جاؤں گا۔ کچھ بھی نہیں بتاتے، بس میں آ جاؤں گا۔ اس بیچاری کو نہیں پتہ کب آئے گا۔ باہر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اگر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں گزارنے جا رہے ہیں، بتا دیں میرے مہمان آئے ہوئے، مجھے کچھ دیر لگ جائے گی۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ سکتے تھے تم ٹھہرو، اچھا میں آتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، آگ کا شعلہ لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ گھر والی کو پورا بتایا۔ دوسرا، یہاں انہوں نے گھر والوں کو جب سردی محسوس کی تو یہ نہیں کہا خود تو آگ لینے چلے گئے، گھر والی کی خیر ہے۔ کہا نہیں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، یعنی خود بھی آگ تاپ لوں گا اور تمہارے لیے بھی آگ لے آؤں گا۔ آتیکم منہا بقابس، تمہارے لیے بھی آگ لے آؤں گا۔ معلوم ہوا کہ گھر والی اگر کسی تکلیف پریشانی میں ہو تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جا اپنے بھائیوں سے کہے، جا اپنے باپ سے کہے، وہ کس لیے ہیں، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہر بات کا، وہ کون سا میری بہن کو پوچھتے ہیں۔ یہ بھی وٹا سٹا بھی کوئی نیا ٹاپک چھیڑ پڑے گا۔ ہمارے کوئی عجیب ہے، ایک بیچاری کا قصور نہیں ہوتا، دوسری رگڑے میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ میاں بیوی ٹھیک بیٹھے ہیں، میرا مسئلہ اگر وٹا سٹا ہے، میری بہن کو اس نے تھپڑ مار دیا ہے، مجھے فون ٹھک آئے گا میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرے بہن کا، اس کو ادھر تھپڑ مار۔ انا للہ و انا الیہ، کیسا ظلم ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، جیسی کی ویسی کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسے نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو راحت پہنچائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انہوں نے بیوی کو راحت پہنچائی ہے کہ اس کے لیے آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ تیسرا درد ذہ ہے، تو درد ذہ کے وقت موسیٰ علیہ السلام خود انتظام کرتے پھر رہے ہیں کہ میں آگ بھی لے آؤں، اور تاکہ آگ پہنچ جائے گی، اس کی سردی بھی دور ہوگی، اور اگر ولادت ہوگی تو کچھ انتظام ہو سکے گا، آگ ہے اس کو راحت ہوگی ولادت میں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تو ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو میں کہوں یہ بعض جگہ رواج بھی ہے، پہلا بچہ ماں باپ کے ذمہ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی، بیوی آپ کی ہے، ذمہ اس کے ہے، گھر والی آپ کی ہے، خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، وہ پورا سال آپ کی بیوی رہی، جب اس پر خرچہ پڑنے لگا، تکلیف میں آنے لگی، چل جا ماں کے پاس اور باپ کے پاس اور بھائیوں کے پاس۔ بھئی اگر رواج بھی ہے تو توڑ دو، ان کو کہو نہیں میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرے ذمہ ہو گئی، اب اس کے بچے میرے بچے ہو گئے، تو اس کا خرچہ تم برداشت کرو۔ رواج بھی ہے تو توڑ دو اس کو۔ اب باپ بیچارہ شادی پہ قرضہ اٹھا کھڑا ہوتا ہے بیٹی کے لیے، ادھر سال بعد ولادت کے انتظار میں اور خرچے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہوگا تو اب اس کے خرچے بھی تو کرنے ہیں۔ پھر اور بھی پتہ نہیں کیا ایران توران کے درمیان میں فضولیات لگائی ہوتے ہیں۔ جب یہ وہاں جائے گا ماشاءاللہ اپنے سسر کے پاس، کھانا اس کا اچھا ہونا چاہیے، اس کو کوئی ہدیہ تحفہ بھی ملنا چاہیے۔ اپنی بیوی کا علاج خود کرانا چاہیے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی نگہبانی، نگرانی، کفالت سب خود کرنی چاہیے، دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہاں اگر اس کا کوئی باپ بھائی اپنی اصرار، ضد، خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، لیکن اس کے سر پہ ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنے گھر والوں کی درد ذہ کے وقت میں تکلیف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض لوگ جوش میں آ جاتے ہیں کہ بیوی تکلیف میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے فلاں دینی کام پہ جانا ہے اور مجھے فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے، تو خود اپنا بھائیوں کو بلا لے۔ بہت بری بات ہے بھائی، اس کی ولادت کا وقت ہے، سارے کام چھوڑ دیں۔ کاروبار ہے تو اس کو ذرا ٹائم محدود کریں، بیوی کو وقت دیں۔ کسی دینی کام پہ جانا ہے اس کو مؤخر کریں، کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہو جائے گا، میری بیوی سنبھل جائے گی، اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گی، میں پھر کر لوں گا یہ کام۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بیوی کو آدمی چھوڑ دے اور بے یار و مددگار بھائیوں کے اور باپ کے سرانے چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب درد ذہ کا وقت ہو تو بیوی کو راحت پہنچانے کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔